دیکھیے اس سے پہلے بھی کانٹینٹ تو تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے تمام ڈیٹینشن آرڈرز کا، لیکن کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب اس پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں اور ان کے لیے بڑا پرٹیننٹلی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ان کی نہ صرف یہ نامزد ہیں ایف آئی آرز میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اشتعال پھیلائیں گے اور ان کے اشتعال پھیلانے سے مزید پرتشدد کاروائیاں ہوں گی۔ اس میں کچھ اسپیسیفک ورڈز بھی لکھے گئے ہیں اس ڈیٹینشن آرڈر میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے لکھا گیا ہے، لہٰذا ان کا آرڈر ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا آرڈنری۔ اسپیسیفک ورڈز میں سے کوئی ایک آدھ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے تاکہ ان کو بھی جی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان کا تعلق جس سیاسی جماعت سے ہے وہ اس سے پہلے بھی پرتشدد کاروائیوں میں ملوث رہی ہے، جس میں جی ایچ کیو پر حملہ اور تھانہ آرے بازار جو جی ایچ کیو کے قریب واقع ہے اس میں درج ایف آئی آر نمبر فلاں فلاں میں یہ نامزد ہیں، اور اسی خدشے کا اظہار کیا گیا اس ڈیٹینشن آرڈر میں کہ دوبارہ ایسا حملہ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسی خدشے کے پیش نظر انہیں دوبارہ جو آرڈر ہے اس دفعہ ایشو ہوا ہے نا، اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں جو کہ بھائی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے۔ عامر سے میں اسی لیے اسپیسیفکلی یہ پوچھ رہا تھا، اس کی ایک وجہ ہے۔ عام طور پر اس طرح کا جو امتناعی نظر بندی، اب آپ کہیں گے امتناعی کیا ہوتا ہے تو پریونٹیو ہوتا ہے، حکم امتناع پتہ ٹھیک ہے نا، چلیں جی اتنا قانون میں پڑھے ہیں۔ اچھا وہی وہ پڑھ کے بھی اگر یہ عالم ہے تو میں کیا کروں یار۔ مگر یہ کہ for God's sake we are not doing a comedy show یار، it's a current affairs show۔ سر میں کرنٹ افیئرز پہ ہی ہوں، اب آ جائے گا ٹاپک۔ God sake نہیں we are on topic please we are there is a serious matter۔ عرض یہ ہے کہ میرا ماتھا اس وقت ان کا کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ ان کی جو امتناعی نظر بندی ہے وہ 15 دنوں کے لیے ہے، عموماً ایسا آرڈر کم از کم 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ 3 مہینے تک بھی جا سکتا ہے۔ میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے، کیونکہ جس کو آپ خدشات کہتے ہیں نا، آپ یہ پڑھ چکے تھے کہ یہ پارٹی کا ذکر آ چکا ہے؟ میں نے ٹک کر دیکھا کہ جی 15 دنوں کے لیے انہیں نظر بند کر دیا گیا، ٹھیک۔ اس میں میں تمہیں جو کہتا ہوں نا، جس کو آپ کہتے ہیں خدشات نہیں، رپورٹر کو ہر چیز کو سوچنا چاہیے۔ وائی 5 W ہوتے ہیں جو جرنلزم کی بیس ہے، وائی کیا 15 دن کیوں؟ اس سے مجھے فوراً یہ خدشہ ہوا کہ یار کہیں ایسا تو نہیں کہ آئندہ 15 دنوں میں نہ صرف شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بلکہ تحریک انصاف کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سائفر کا ٹرائل تو چل رہا ہے، نہیں وہ تو ختم وہ یار ایک کہانی مک چکی تھی، وہ گڑے مردے ضرور۔ کیا کل اپنا کرسمس کی چھٹیوں سے پہلے یہ پیشی ہوئی، گواہان بھگتے یا نہیں ٹرائل کورٹ میں سائفر کا سلسلہ؟ وہ ٹھیک ہے، وہ چل رہا ہے، میں اس کو کب بھائی سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ نے تمام جو گواہان ہیں استغاثہ کے سائفر کیس میں وہ کل بھگت گئے ہیں یا نہیں؟ بھگت گئے۔ اب ڈیفینس میں دوبارہ کروں آپ کو سوال، نہیں جو ڈیفینس والے ہیں اب ڈیفینس والوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کو دوبارہ سے وہ ان پہ جرح کرنی ہے، ٹھیک ہے کریں گے وہ۔ لیکن یہ آپ ایک سائیڈ بتا رہے ہیں، میں مان رہا ہوں اس بات کو، لیکن میں ایک پڑھا لکھا شخص ہوں، میں ساتھ ساتھ اچھا اگر میں جاہل آدمی یہ کہوں کہ مجھے یہ 15 دن کا خیال آتے ہی آیا کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان 15 دنوں میں سائفر کیس کے حوالے سے کوئی فیصلہ سنا دیا جائے جو نیگیٹو ہو تحریک انصاف کے لیے، یا کم از کم 2 افراد کے لیے، بانی تحریک انصاف اینڈ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی ویسے آپ چھٹی لے لیں کچھ دن شوز سے، مطلب آپ کے خدشات لے ڈوبے گے پی ٹی آئی کو، مطلب دیکھیں نا آپ خدشہ بھی نیگیٹو نکالتے ہیں۔ اب عدنان حیدر بھی صاحب اچھا جی یہ ہے کہ 15 دن وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اڈیالہ جیل میں رکھ کے انہیں کہیں گے کہ جی تمام قیدیوں کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں کہ وہ رہائے ہو جائیں کیونکہ مخدوم ہے وہ، تو یہ اچھی خوشخبری ہوگی نا؟ آپ اپنا یہ بہت اچھی خوش نہیں یہ کتنی دیکھنے کا فرق ہے۔